آج تو میں نور سے بات کر کے رہوں گا، حد ہوتی ہے۔ مجھے دیکھا ایسا رویہ اختیار کرتی ہے جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو، کیونکہ باقی سب کے ساتھ ایک دم ٹھیک بیہیو کر ہی ہے۔ ایک بار بھی اپنے بھائی سے سوال نہیں کیا کہ روپ کون ہے، یہ گھر والے کون ہیں، ہم اس گھر میں کیوں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ کسی کو نہیں پہچان رہی تو وہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ وہ سچ میں اس ناسمجھ آنے والے کھیل سے تنگ آ گیا تھا۔ جو بھی تھا بات صاف ہونی چاہیے تھی۔ اگر اسے سچ میں یاد نہیں ہے تب بھی اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پرابلم کا کوئی حل نکال سکے، اور اگر اسے سب کچھ یاد ہے تو پھر وہ کیوں اس سے انجانوں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ وہ ہر طرف سے کنفیوز ہو گیا تھا، اسی لیے آج آر یا پار کرنے کا ارادہ دل میں لیے وہ لمبے لمبے ڈاگ پرتا روپ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں آج کل اس کی بیوی کا قبضہ تھا۔ دہلیز پر کھڑے ہو کر ایک نظر اسے دکھا جو ہاتھ میں پکڑے البم پوری طرح سے مگن تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس کے دماغ میں جماکا ہوا یہ البم تو ان کی شادی کا البم تھا جس میں روپ مشی سے لے کر اس کی اور نور کی شادی کے تمام رسومات کی یادیں قید تھی۔ اگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا پھر وہ کیسے مسکرا کر بنا کسی نیگیٹو ایکشن کے انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں بیٹھے شک کو تھوڑا اور تقویت ملی ہو نہ ہو، ضرور یہ مجھے تنگ کر رہی ہے، ورنہ اس البم میں موجود تصویروں کو دیکھ ضرور کسی نہ کسی سے سوال ضرور کرتی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، بہت تنگ کر لیا آپ نے مجھے، اب میری باری ہے۔ دل میں اسی کے منہ سے سچ اگلوانے کا ارادہ لیے وہ الٹے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ صبح کے پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی پر دستک دی۔ معمول کے مطابق چاند کی آنکھ عین روزمرہ کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ ایک نظر اپنے برابر لیٹی مشی کی طرف دیکھا۔ 3 دن پہلے ہی وہ اپنے اور اس کے درمیانی رشتے کو مکمل کر چکا تھا۔ اب تو زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اس کا ساتھ دے کر اسے مضبوط رشتے کو محبت کے جگنوں سے سجانا تھا۔ اور جو مشی بہت سو لیا، آج سے تمہیں آفس بھی جانا ہے۔ وہ خود بیٹھ سے نیچے اترا، ساتھ ہی اسے بھی ہانک لگا ڈالی۔ نہیں تم چلے جو آفس، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مومن منائی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بہت آرام کر لیا تم نے، اب تھوڑا کام کر لو۔ بنا لچر کے سخت لہجہ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ تم بہت برے ہوتے جا رہی ہو، اس کا لہجہ سخت دیکھ مشی شکوا کر گئی۔ چاند نے بھی گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سخت نہیں ہوتا جا رہا، بس میں چاہتا ہوں تم میں ذمہ داری آئے۔ سر جی تمہارے نام ساری جائیداد سسر جی تمہارے نام ساری جائیداد لگا کے بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر لاد کر گئے ہیں، اور اس ذمہ داری کا تمہیں 1% احساس نہیں۔ چاند نے اسے متانت سے سمجھانے کی کوشش، مگر میں آفس جا کر کیا کروں گی؟ مجھے تو بزنس کرنا نہیں آتا، سمجھوں گی تو سمجھ آئے گا۔ دو بدو جواب آیا۔ وہ ایک بار پھر منہ بسوڑ کے، لیکن تم بھی تو پاپا کا بزنس سنبھال سکتے ہو نا۔ ایک بار پھر وہ منمنائی۔ چاند نے ایک نظر اس کے بیزار چہرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس ذمہ داری سے بھاگ رہی تھی۔ میں بالکل نہیں سنبھالوں گا، یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا۔ مگر کیوں؟ چاند کے دو ٹوک انداز پر اس کی چھوٹی سی ناک پھول گئی۔ وہ اس لیے کیونکہ اب مجھے اپنا بھی بزنس سنبھالنا ہے۔ ڈیڈ کو جوان بیٹی کا کچھ تو سہارا ہونا چاہیے۔ میرے ڈیڈ بھی تو تمہارے ڈیڈ ہیں اب۔ وہ ہنسی ہوئی، ہاں تمہارے ڈیڈ بھی میرے سسر ہیں، لیکن ان کا بزنس صرف اور صرف تم سنبھالو گی۔ لیکن ہاں، مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے، آج تمہارا آفس میں پہلا دن ہے۔ صوفیہ تمہیں ہر طرح سے گائیڈ کر دے گی، اگر پھر بھی کسی چیز میں الجھن ہو تو میں ہوں نا۔ کہیں بھی دال غلطی نہ دیکھ وہ منہ کے ہزاروں زاویے بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج احسن اور وہ دونوں ہی ایک چھوٹے سے کیفے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ سر ان لوگوں کو سیفٹی ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا ہے، باقی سب دوسرے شہر جا چکے ہیں۔ وہ صبح سے ان سب لوگوں کو ان کی محفوظ جگہ تک پہنچانے میں لگا تھا جنہوں نے مصطفیٰ شاہ کے بدلے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کے دشمنوں میں سے آج تک جتنے بھی موت کے گھاٹ اترے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی مصطفیٰ شاہ نے نہیں مارا تھا۔ مارا پہلے دن سے اس کی زندگی کا یہی مقصد تھا، وہ ان سب کو مارے گا۔ لیکن پھر ایک دن داجی نے سمجھایا اگر تمہیں ان لوگوں کو مارنے لگو گے تو تم میں اور ان ظالموں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس ایک بات نے اس دن مصطفیٰ شاہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، واقعی میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس دن کے بعد وہ کسی ایسی راہ کی تلاش میں کوشاں ہو گیا جس سے ان درندوں اور مصطفیٰ شاہ کے مقصد میں فرق ثابت ہو سکے۔ گہرائی اور پھر ایک دن اسے وہ راہ مل گئی۔ اسے چھان بین کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ صرف اکیلا نہیں، جس کا
گھر انہوں نے اجاڑا ہے، شاید ان کی زندگی کا مقصد ہے دوسروں کی زندگی کو خوشی کو تباہ کرنا ہے۔ اس دن مصطفیٰ شاہ نے سوچ لیا تھا اکیلا تھوڑی ان سب کا شکار ہوا۔ جتنے بھی لوگ جس کے ظلم سے جس طرح کبھی ان کا شکار ہوئے، اسے اپنے اپنے حصے کا بدلہ لینے کا پورا حق ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مصطفیٰ شاہ نے اپنے دشمنوں کے ایک ایک کر کے دوسرے دشمن ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب یہ تلاش مکمل ہوئی تب ان سب ظالموں کا ٹکٹ ایک ایک کر کے گرایا گیا وکٹ ایک ایک کر کے گرایا گیا۔ جن لوگوں نے ان ظالموں کا خاتمہ کیا تھا وہ کوئی پروفیشنل نہیں تھے، عام انسان تھے، ان کے ظلموں کے مارے تھے۔ ان میں کسی ایک کو بھی واحد آدمی نے نہیں مارا تھا، بلکہ بہت سارے لوگ ایک آدمی پر حملہ آور ہوتے، اور پہلے سے ہی مصطفیٰ شاہ نے جنہیں تشدد کر کے آدھا مار دیا تھا وہ ان سب کی مار کو آہٹ کتنی دیر جھیل پاتے۔ مصطفیٰ شاہ نے بھلے انہیں نہیں مارا تھا، ان کو تڑپا کا مارنے کا وعدہ پورا کیا، لیکن ان موت کچھ پلاننگ کر کے تحت ہوا تھا۔ لیکن اب ایک ایس پی بچا تھا جس نے قانون کا رکھوالا ہو کر اس کی فیملی کو موت کے گھاٹ اتارنے میں پوری مدد کی تھی۔ اس کے خلاف کھڑا ہونے والا مگر مسئلہ یہاں کوئی نہیں تھا، قانون سے ڈرتے تھے، اس لیے مصطفیٰ کے آرڈر پر باقی سب کو بحفاظت انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ اے ایس پی سے وہ فی الحال کسی بدلے کے موڈ میں نہ تھا، کیونکہ آج کل وہ ایس پی ویسے ہی کینسر جیسے مرض سے لڑ رہا تھا، شاید اسے اس کے گناہوں کی سزا اسی زندگی میں ملنا تھی۔ تبھی وہ پل پل اس احساس کے ساتھ جی رہا تھا کہ آج کل صبح شام وہ کبھی بھی مر جائے، باقی رہا انمر تو اس کی طرف سے مصطفیٰ کو بس ایک غلطی کا انتظار تھا، کیونکہ آج کل وہ کہاں تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس کے باپ کی موت کے 2 دن بعد وہ کہیں نظر نہ آیا۔ سب سے آخر میں باری آتی ہے رومان شاہ کی۔ وہ تو پھر مصطفیٰ شاہ کے لیے بہت حادثہ، اس کی زندگی کا فیصلہ تو بہت فرصت سے کرنا تھا۔ روپ کہاں ہے؟ سارا دن کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ بور ہو گئی تھی۔ ویسے تو روپ اسے صبح کمرے سے نکال کر 1-2 بار باہر لے جایا کرتی تھی، لیکن آج روپ بھی نہ جانے کہاں تھی، اس لیے اس نے خود ہی اٹھ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ اٹھ کر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ باہر آئی، لیکن تھوڑی دوری کے فاصلے پر ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے، ٹانگیں کانپنے لگی۔ بہت کوشش کے بعد بھی بہت کے سہارے کھڑے نہ رہ سکے، آخرکار ضبط جواب دے گیا اور وہ زمین بوس ہونے لگی، مگر اس سے پہلے ہی وہ مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ بنا نگاہیں اٹھائے بھی وہ جانتی تھی کہ مقابل کون ہے، دھیان سے نہیں چل سکتی، اور کیا ضرورت تھی خود نکلنے کی، کسی کو آواز نہیں دے سکتی تھی۔ ارسل کا فکر مندانہ انداز اسے اچھا لگا۔ دل کی جڑ سے اس کے گلے لگ کر بتا دے کہ اسے یاد ہے وہ کچھ نہیں بولی، لیکن انا نامی بھی کوئی چیز تھی۔ آپ مجھے چھوڑیے، میں خود کر لوں گی۔ اجنبیت بڑا انداز دل کیا 2 تھپڑ لگائے اس بیوقوف لڑکی کو۔ ہاں میں اپنی اور اس کے رشتے کو بھول جانے کی ایکٹنگ میں سب کچھ برباد کر کے کچھ برباد کر دینے پر تلی تھی۔ کہاں جانا ہے ریٹ بن کر ارسل نے بھی اس کی بات کو نظر انداز کر ڈالا۔ ڈرائنگ روم میں جانا ہے، وہاں سب ہوں گے تو میں کچھ دیر ان سے باتیں کر لوں گی۔ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی وجہ بتا دی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوا میں معلق اس کی آغوش میں تھی۔ تیز قدم اٹھاتا 2 منٹ میں ہی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے اسی عمل سے نور کو شک ہو گیا کہ شاید وہ جانتا ہے اس کے اس ڈرامے کو۔ اگر وہ سچ میں اس کی اس کارستانی کو جانتا ہوا تو وہ اتنا بھی جانتی تھی ارسل اس سے بہت زیادہ ناراض ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر بیٹھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے؟ سوچو نہیں، اسے پل میں روحانسا کر دیا۔ بے بسی بڑی نظر ڈرائنگ روم کے چاروں اطراف میں ڈالی، جہاں قرۃ العین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی اسے منہ کھولے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی، یا پھر شاید وہ ارسل کی حرکت پر حیران تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب بیٹا؟ قرۃ العین کا محبت بڑا انداز آج اسے خود کی شرارت کی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، پر اس کے گھر والوں کے بعد اگر اس کی زندگی میں کوئی مخلص پیار کرنے والے انسان آئے تھے تو وہ تو انہیں سے اجنبیت برت رہی تھی۔ صاف ہے، خود پر 2 حرف ڈال کے اس نے خود کو ہی لعنت ملامت کیا، پر آج وہ اندر تک سرشار تھی، کیونکہ آج وہ اس لڑکی کو ایک طرح کی شکست دے کر آئی ہے جس سے بدلہ لینے کا وہ کب سے سوچی تھی۔ اس کا بدلہ تو پورا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا دھواں چہرہ جب بھی آنکھوں کے پردوں پر لہراتا، لیزا کے دل میں سکون کی لہر اتر جاتی۔ یہ ڈیڈ اور چاچو کہاں ہیں؟ ان کو آج کیا مسئلہ ہو گیا جو یہ میرا فون نہیں اٹھا رہے؟ روپ کو مزہ چکا کھانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے ڈیڈ اور چاچو کی فکر ہو رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے ان کی کوئی خبر نہیں تھی، فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔
ویٹ رومان شاہ سے پوچھ کر دیکھتی ہوں کیا پتہ اسے کچھ پتہ ہو۔ آخرکار ان کے بارے میں معلوم کرنے کا یہی طریقہ اس کے دماغ میں آیا۔ فون اٹھا کر نمبر ملایا، لیکن کال لگتے ہی رومان شاہ کی آواز نے اسے چوکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم رو رہے ہو؟ رومان شاہ رو رہا ہے، اس سے زیادہ شاکنگ شاید لیزا میں رو رہا ہوں، مصنوعی غمگین اور گلوگیز لہجہ کیا ہوا تھا۔ تم کیوں رو رہے؟ بات باقی تفتیش ناک تھی۔ وہ رومان شاہ جو دوسروں کو رلا کر نہ روئے، وہ خود رو رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی، لیزا تم سنو گی تو تم بھی روگی۔ ایسا کیا ہو کہ وہ حیران ہوئی۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ تمہارے ڈیڈ اور بابا کو کسی نے جان سے مار دیا ہے؟ انداز ایسا تھا جیسے لیزا کے باپ اور چچا نہیں بلکہ اس کے قریب ترین رشتہ دار کی موت ہوئی ہو۔ لیزا کے تو مانو آج سے ہیمانیوں میں در و دیوار ہل گئے تھے۔ انجان شہر میں اس کے باپ اور چاچو کی موت ایک ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور جانتی ہو لیزا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ ایک بار پھر رومان شاہ کی آواز ابھری۔ کس نے؟ چانس کی کیفیت میں اس کی آواز ابھری مصطفیٰ شاہ نے۔ وہ تبھی تمہارے آس پاس رہتا تک وہ تمہارے چاچو اور ڈیڈ کو مار سکے، اسے موقع نہیں ملا، لیکن جیسے تم سب پاکستان آئے اسے موقع مل گیا اور اس نے تم سے تمہارے باپ اور چچا کو چھین لیا۔ جو چنگاری وہ چاہتا تھا لگ چکی تھی۔ لیزا غصے میں ضرور کچھ کرے گی، یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ تب تک اسے اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے کا وقت مل جائے گا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی محسوس کر کے وہ فون رکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے برابر کا بڑھتے ہی اسمن نے سوال کیا۔ اس کا اور منہ بن گیا۔ اب مصطفیٰ سے بات نہیں کرتے، اسے بولیے نہ کہ وہ ہماری روح کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے۔ میں اسے اپنا بیٹا ہی مانتی ہوں، جیسا میرے لیے ارسل ویسا ہی وہ بھی۔ لیکن پھر وہ کیوں روح کو لے کر شاہ مینشن چلا گیا ہے؟ دیکھو قرۃ العین، بلکہ تم سب سے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اب ہماری بیٹی شادی شدہ ہے، اس کا ایک سسرال ہے۔ لیکن چونکہ ساس سے باقی رشتہ نہ ہونے کے بعد اگر وہ سارا دن اسی گھر میں رہتی ہے تو اس بات سے تمہیں خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد شاید ہی کوئی بھی لڑکی اس طرح دھڑلے سے روز روز اپنے مائکے نہیں آتی۔ لیکن اصلا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شاہ مینشن کتنا بڑا ہے۔ جب تک وہاں باقی سب تھے تب تک تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اب تو وہاں کوئی بھی نہیں، صرف مصطفیٰ اور روپ ہی رہتے ہیں۔ شمس صاحب بھی ہمارے ہاں ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ ہی سوچیں جب مصطفیٰ کام پر چلا جاتا ہوگا تو ہماری بیٹی کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا، بس اسی وجہ سے میں اسے اپنے پاس، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مصطفیٰ سے بات کریں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کے بارے میں۔ اسود کے سمجھانے پر بھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا، بلکہ دوبارہ سے اسے سمجھانے کی صلاح دینے لگی۔ ایسے میں اگر وہ اپنا سارنا پکڑ لیتا تو کیا کرتا؟ قرۃ العین کی بالکل بچوں والی ضد بات کو سمجھو، یار سبھی لڑکیاں سسرال جاتی ہیں، ہماری روپ تو پھر بھی لکی ہے، وہ آدھے سے زیادہ دن ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں اور مصطفیٰ سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ وہ خود بھی یہاں آ جاتا ہے۔ ابھی میں تمہارے منہ سے دوبارہ ضد نہ سنوں۔ اسود کا سخت لہجہ محسوس کر کے وہ بس منہ بنا کر رہ کے اپنے دل کی حالت کا بتاتی۔ وہ ایک ماں تھی، جب بھی روپ اس سے دور جاتی تھی اسے ایسا لگتا تھا بس آج کچھ ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں اس نے ہوا میں روپ کو روتے دیکھا تھا۔ اگر میں اس بارے میں اسود کو بتاتی تو وہ بس یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ سب صرف اس کے دل کا وہم ہے، اس لیے تب سے وہ بس اس کو یہیں رکھنے کی ضد کیے بیٹھی تھی۔ لیزا کو سڑکوں پر کئی جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی جب نہیں ملی تب وہ خاموشی سے شاہ مینشن واپس آ گئی اپنی ہی دھن میں، مگر جیسے روم میں داخل چاروں اطراف کے منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے کینڈلز سے مصنوعی روشنی کی گئی تھی۔ ہر طرف تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ بیڈ کے رائٹ سائڈ سے 3 سیٹر صوفے اٹھوا دیا گیا تھا، تبھی اس طرف سے جگہ خالی خالی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس کمرے کا احاطہ باقی سب کمروں سے زیادہ بڑا تھا۔ اسی جگہ کے بالکل درمیان ایک گول میز سجائی گئی، درمیان جس پر چینی کے برتنوں میں شاید کوئی ڈش رکھی تھی، 2 گلاس، ایک جگ اور دائیں بائیں کینڈلز کے سٹینڈ ہے جن میں کئی کینڈلز نے مل کر ٹیبل کو باقی سارے کمرے سے زیادہ روشن کر رکھا تھا۔ اپنی پیچھے سے خوشبو محسوس کر کے وہ سمجھ گئی مصطفیٰ آ گیا ہے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے۔ آج تم اداس ہی تو سوچا تھوڑا سرپرائز پلان کر دوں، کیسا لگا؟ اچھا، لیکن مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ وہ سچ میں حیران تھی، تبھی اس کی طرف روک کیے سر سے پاؤں تک اپنے ہی شوہر کا جائزہ لے لیا۔ یقین کر رہی ہوں یہ مصطفیٰ شاہ ہی ہے نا؟ کیوں میں یہ سب نہیں کر سکتا؟ اپنے بھویں اچکائے، نہیں مجھے یقین نہیں۔ جواب سنجیدگی سے ہے، لیکن آنکھوں میں شرارت صاف ناچ رہی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو، چھوڑو، صبح سے اس فرنگن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوگی۔ مصطفیٰ کے انکشاف پر اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ میری بیوی کو بھلا کون جانتا ہوگا؟ اسے چیئر پر
بیٹھا کر وہ خود بھی عین اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم لیزا کو کیوں ڈھونڈنے گئی تھی؟ نام مت لے، اس کا مسوا کے منہ سے سن کے ہی وہ بے چین ہو گئی۔ اوکے فارگیٹ دس ٹاپک، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے ہم دونوں کے درمیان کوئی نہیں آنا چاہیے۔ مصطفیٰ بریانی نکال کر پہلے اس کی پلیٹ میں ڈالے پھر خود کی پلیٹ میں۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، نوالا لگانے سے پہلے ایک کو شکوہ کر دیا گیا۔ دادا جی کو جہاں بلوا لو۔ جواب حاضر تھا، میں کیسے بلواؤں؟ انہیں تو آپ بلائیں گے، ویسے بھی میرے خیال سے وہ میرے دادا جی کے ساتھ ہی ٹھیک ہیں، لیکن تم ہی بول رہی ہو کہ گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، تب بھی میں نے یہ سوچا ویسے بھی داجی میرے بولنے سے یہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے انہیں بولا تھا وہ یہاں نہیں آنا چاہتے، پہلے تمہارے داجی کی وجہ سے، اب بھی وہاں نور بھی ہے، بولتے ہیں تمہاری فیملی دیکھا انہیں اپنی فیملی نہ ہونے چاروں طرف ہنسی رونق خوشیاں مسکراہٹیں دیکھا احساس بہت کم ہو گیا، مسکراہٹیں دیکھا وہ اب کھل کر جینے لگے ہیں، اس لیے میں نے انہیں زیادہ فورس نہیں کیا، لیکن تم ٹرائی کرو، کیا پتہ تمہارے بولنے سے وہ یہاں آ جائے۔ مصطفیٰ نے ساری بات تفصیل میں اس کے گوشوں گزار کے تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ کھانا اچھا ہے، بہت شکریہ۔ مسکرا کر مصطفیٰ نے تعریف وصول کی، روپ نے آبرو اٹھا کر اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا۔ آپ کس بات کا فری میں مسکرا رہے ہیں؟ یہ تعریف آپ کے لیے نہیں، جس ریسٹورینٹ سے بریانی آئی ہے وہاں کے شیف کے لیے ہے۔ تعریف اس نے منہ بنائے، وہ ابھی تک ناراض تھی، آج پہلی بار کسی کے سامنے لاجواب ہوئی تھی۔ یہ بات اتنی آسانی سے اس کے دماغ سے جانے والی نہیں تھی۔ آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، میرے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیتے، جہاں میری اینجل ہے وہی سارے سوالوں کے جواب ہے ایک طرح۔ مصطفیٰ نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں فی الحال کچھ نہیں آیا تھا۔ روپ اوکے، یہ کھانا بھلے میں نے نہیں بنایا، لیکن آج چائے میں بنا کر پلاؤں گا تمہیں۔ اب وہ اس کے مسکرانے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی ناراضگی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ کھل کر مسکرائی، کسی تیسرے انسان کی وجہ سے وہ ان دونوں کے رشتے کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہی مسکراہٹ مجھے تمہارے چہرہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ مصطفیٰ نے اس کے دونوں گالوں کو چھو کر محسوس کیا، پھر آگے بڑھ کر چٹا چٹ چوم بھی لیے، گال اور گلابی ہو گئے۔ مسکراہٹ بھی تمہارے اس روپ مصطفیٰ شرم مصطفیٰ شاہ کا ایک اہم جز ہے، اسے خود سے بھی جدا نہیں کرنا۔ ایک بار پھر اسے وارن کیا گیا، وہ بس سر جھکا کر رہ گئی، کہنا چاہتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے ہونے کی خاص وجہ وہ خود ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ 10 دن بعد اور چاہ کوئی بات نہیں میری جان، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بندہ بشر حاضر ہے۔ میرا سب کچھ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی تو ہے۔ جتنی لگاوٹ اور محبت اس کے انداز میں تھی، نور جل کا خاک ہوگی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کچھ دنوں کے لیے اسے کیا بیگانی ہوئی بیگانی، اس نے تو نئی گرل فرینڈ ہی ڈھونڈی۔ آہستہ آہستہ دبے پاؤں سے چلتی وہ ارسل کے عین پیچھے آ کر کھڑی ہوئی، وہ تھوڑا ہوش سے چل سکتی تھی۔ ارسل نے بھی ترچھی نگاہ سے خود کی برچائی کے کسی صنف نازک کی برچائی ملتا دیکھا، بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ آخر اس طرح اس کی جاسوسی کون کر سکتا ہے، ساتھ آخر کا پلان بھی تو اسی کا تھا۔ ایک نظر اپنی سوئچ آف موبائل کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا اور دوبارہ سے ہی ماتن گوش ہو کر اپنی بیوی کو جلانے کا کام سارے انجام دینے لگا۔ ارے نہیں، کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے، ہاتھ دوں گا تم صرف اور صرف ارسل ملک کی محبت ہو۔ اسے جلانے کے لیے بولے کتنے لفظ، سچ میں نور کے اندر آگ لگا گئی۔ اگر فون والی لڑکی اس کی محبت تھی تو پھر وہ کون تھی؟ دل تو چاہا ارسل کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار سے دے مارے، پر مقابل لڑکی اگر اس کے سامنے ہوتی تو شاید وہ اس کا خون کار گزر تھی، لیکن فی الحال تو اسے گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے، دل میں ہی وہ غلطی پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اتنا سنگین مذاق کرنے کی؟ چلا گیا، نہ وہ کسی اور لڑکی کے پاس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس وقت وہ خود کو ہی کوس رہی تھی۔ ایک بار پھر ارسل کی محبت بڑے جملے سن کر دل شدید بھر آیا، نیلی آنکھوں میں نمی پال گئی، دب سے بیڈ پر گر کر وہ زاروں کے تار روتی۔ دادا جی آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ روپ نے دونوں کو ٹریکنگ سوٹ میں دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر سوال بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ یوسف صاحب نے مسکرا کر اس سے سر پر ہاتھ رکھا، سوری دادا جی، میں کچھ دنوں سے آپ دونوں سے ہی اچھی طریقے سے بات نہیں کر پا رہی۔ کوئی بات نہیں بچہ، ہم سمجھ سکتے ہیں آج کل آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ صاحب نے اس کی شرمندگی کو ذرا کم کرنے کی کوشش کی۔ دادا جی آپ اپنے فرینڈ کو سمجھائیں، مصطفیٰ ان سے کئی بار چکا ہے کہ شمس شاہ مینشن آ کر ہے، لیکن بات ہی نہیں مانتے۔ شمس صاحب کے سامنے ہی روپ نے ان کی شکایت اپنے دادا جی سے لگا دی۔ دیکھو بیٹا، اس معاملے میں تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں،
میرے دوست وہاں جا کر کیا کریں گے؟ یہاں میرے ساتھ رہتے ہیں تو ہم دونوں ہی اپنے زمانے کی باتیں کرتے رہتے، یا وہاں گے تو میں اپنے بیسٹ فرینڈ کو دوں گا اور پھر میرے ساتھ ساتھ یہ بھی اکیلے ہو جائیں گے۔ یوسف صاحب نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ وہ ہنسی ہوئی، دادا اچھا بیٹا، میں اس بارے میں مصطفیٰ سے بات کروں گا۔ شمس صاحب نے تو جیسے بات ختم کر دی۔ یوسف صاحب نے بھی کندھے اچکائے، جبکہ اس نے مصطفیٰ کے سارے پلان پر پانی پھرتا دیکھ منہ بسوڑا۔ کل ہی مصطفیٰ نے اسے یہ کام سونپا تھا کہ وہ داجی کو دوبارہ شاہ مینشن آنے پر رضامند کرے، عمل کر چکے تھے۔ آج جب وہ اس بات پر تو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اسے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے کیا ہو گیا نور؟ داجی سے مل کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں، جہاں نور بیٹھ پر اونده منہ لیٹی رونے کا شکر فرما رہی تھی۔ یہ سہاں کیوں رو رہی ہے؟ اس کا وہ حیران ہوئی، کیونکہ کوئی بولی سے بھی اسے کوئی چوٹ پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں نور اس طرح رو رہی تھی جیسے اس کا دل بہت دکھا ہو۔ ارسل مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ رکنے آتے ہی اٹھ پڑی، ساتھ ساتھ ہی ارسل کی بے وفائی کا شکوہ بھی کر دیا۔ کیا؟ پہلے تو اسے اس انکشاف پر ہی حیرت کہ ارسل شوہر کے طور پر اسے یاد ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ارسل بیگم تمہارے شوہر ہے؟ وہ حیرانگی سے منہ کھولے اسے ہی تکنے لگی۔ یاد؟ ہاں یاد ہے، کب سے؟ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ زارو کو تار روتے ہوئے اس نے اپنی ساری پورے روپ کے سامنے کھول دی۔ کچھ پل کے لیے تو روپ ساکت ہوگی، بھلا نور سے کب کسی نے ایسی امید کی تھی؟ اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس دن جب مجھے سب یاد آیا اپنے گھر والوں کی موت کو لے کر، میں بہت شاک میں تھی۔ جب میری حالت کچھ سنبھلی تو آپ لوگوں کی طرف دھیان آیا، مگر پھر میرے ہرا-پاتی دماغ میں ارسل کو پریشان کرنے کے لیے شرارت آئی، اور میں نے اس طرح بیہیو کیا جیسے میں اسے بالکل بھی نہ جانتی ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی انجان بننے کا ناٹک کرنا پڑا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، وہ تو کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت بس 2 ہفتوں کے درمیان ہی ختم ہوگی۔ اب میرا اس کار میں کچھ نہیں رہا، مجھے اپنی بائک کے پاس چلے جانا چاہیے۔ حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایسا کیا ہو گیا نور؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ بھیا صرف تم سے پیار کرتے ہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے مصلحت سے نور کو سمجھانے کی کوشش کی، نفی میں سار ہلاتے ہوئے۔ شاید وہ کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ روح، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آپ کا بھائی فون پر اپنی نئی محبوبہ سے بات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کمال کی بات ہے، اس کا بھائی اور چاند کنوارے ہوتے ہوئے لڑکیوں سے دوری بنا کر رکھتے تھے، پھر وہ کیسے شادی کے بعد ایسا کام کریں گے؟ بھائی ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلط بات بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بس بھائی کے گھر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے نور، چلی جانا اپنے بھائی کے پاس تم، لیکن اس سے پہلے میرے پاس آؤ۔ تیزی میں بیڈ سے اٹھ کر اس نے اپنے ساتھ ساتھ نور کو بھی گھسیٹا اور سیدھا ارسل کے کمرے میں جا کر ہی بریک لگائی۔ مزے سے بیڈ پر لیٹ کر مسرور انداز میں گنگناتا ارسل بھی اس اچانک افتاد پر دہل اٹھا۔